فَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اگر آپ زندہ نہیں رہیں گے تو یہ کیا باقی رہیں گے؟ یعنی اس آیت میں نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، نہ آپ نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے نہ انہوں نے رہنا ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتُونَ، آپ فوت ہو کے آپ کی محنتیں کوششیں ختم ہو جانے والی ہیں، آپ کو ہم اپنے پاس بلانے والے ہیں، اور یہ بھی باقی یہاں ٹھہرنے والے نہیں ہیں جو آپ کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نبی علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بتلایا۔ کس لیے؟ تاکہ امام الانبیاء کی وفات پر امت میں اختلاف پیدا نہ ہو، لیکن آج اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ حضرت عمر دیگر صحابہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ حضرت حضور کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ او میرے ساتھیو، او حضور کے صحابہ سنو، من کان یعبد محمدا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، محمد الرسول اللہ فوت ہو چکے ہیں۔ من کان یعبد اللہ، جو محمد کو چھوڑ کے اس کے رب کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، حیات ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے سینے کو کھولا اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 کو تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، محمد سے پہلے بھی رسول آئے گزر گئے، آدم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ، ابراہیم، اللہ کے بے شمار پیغمبر، انبیاء، رسول آئے۔ قد خلت من قبلہ الرسول، ان سے پہلے بھی رسول آتے گئے، رسول گزرتے گئے، رسول چلے جاتے گئے۔ وما محمد الا رسول، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے چلے گئے۔ افإن مات، اگر میرا رسول محمد فوت ہو جائے، او قتلا، یا اس کو قتل کر دیا جائے، لانقلبتم علی اعقابکم، اے فرما بردارو مسلمانوں، کیا رسول کے فوت ہونے کی وجہ سے، رسول کے وفات پا جانے کی وجہ سے، رسول کی رحلت فرما جانے کی وجہ سے، رسول اور محمد الرسول اللہ کے انتقال کے بعد، لانقلبتم علی اعقابکم، کیا اپنی ایڑیوں پر دوبارہ واپس پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، جو اپنی ایڑیوں کے پر دوبارہ پھرا، ایڑیوں کے بل دوبارہ پھر گیا، کفر کی طرف، جہالت کی طرف، بتوں کی پرستش کی طرف، نافرمانی کی طرف دوبارہ واپس پلٹ گیا، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنی شاندار آیت کریمہ حضور کے یار غار نے تلاوت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ، لوگوں کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ سورت اور یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، آج سے پہلے اس آیت کو کبھی نازل ہی نہیں کیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سب کی زبان پر صرف ایک آیت، ایک جملے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت سنی کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، وہ قتل کر دیے جائیں،
وہ فوت ہو جائیں، کیا تم دوبارہ واپس پلٹ جاؤ گے؟ کیا دوبارہ دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا اپنی ایڑیوں پر دوبارہ واپس پلٹو گے؟ اور جو پلٹے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ اپنا ہی نقصان پہنچائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ آیات حضرت حضور کے یار غار کی زبان سے میں نے سنی، اور میری پنڈلیوں میں، میرے پاؤں میں سکت نہ رہی عمر کے بوجھ کو اٹھانے کی، میں دھڑم سے زمین پر گر جاتا ہوں۔ وعلمت، مجھے یقین آ جاتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، امام الانبیاء رحلت فرما گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو جاتی ہے، تمام صحابہ اس بات کو تسلیم کر لیتے۔